آج کل زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ بدقسمتی سے کوئی خراب ہی خبریں آ رہی ہیں. تو آج کی جو میڈیا ٹاک ہے اس کو میں کچھ مثبت باتوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں, اور وہ مثبت باتیں ہیں اس پہلے 9 ماہ کا جائزہ اس مالی سال کے, جس کے اعداد و شمار تقریباً تمام اب آ چکے ہیں اور جس کی بنیاد کے اوپر نیشنل اکاؤنٹس پاکستان کے مرتب کیے جاتے ہیں اور وہ پھر بجٹ کے اندر دکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ اچھی خبریں جو ہیں وہ صنعت کی طرف سے بھی ہیں, وہ زراعت کی طرف سے بھی ہیں, وہ بجلی کی پیداوار میں بھی ہیں, بہت سے مختلف وہ برآمدات کے اندر بھی ہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی زراعت کے اندر, اور جو پچھلے 2 سال کے اندر الحمدللہ کسانوں کے پاس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی, عمران خان کی حکومت نے کسان کو اس کا جائز حق دلوایا اور اس کو اپنی فصل کی پوری قیمت ملی ہے. اور ساتھ کے ساتھ کیونکہ سازگار پالیسیاں تھیں زراعت کے لیے, کسانوں کے لیے, تو اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر بیج بھی زیادہ لگایا, محنت بھی زیادہ کی, اور اس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ بڑی خوشی ہے کہ اس سال جو ہے وہ بڑی 5, اگر میں آپ کو فصلوں کا صرف بتاؤں تو کپاس جو ہے وہ پچھلے سال سے 18.6% زیادہ پیداوار ہوئی ہے اس کی. اب تو تقریباً اس کے حتمی تخمینے آ چکے ہیں. گنے کی فصل ریکارڈ ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی گنے کی فصل ہوئی ہے اور پچھلے سال سے 9.6% زیادہ ہے. چاول کی فصل پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے, 9 ملین ٹنز کراس کر گیا ہے اور پچھلے سال سے 10.7% زیادہ ہے. مکئی کی فصل جو ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے اور 8.6% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور آلو کی فصل جو ہے اس میں 34.8% اضافہ ہوا ہے پچھلے سال سے, اور یہ تمام جو ہیں یہ ریکارڈ فصلیں ہیں. تو الحمدللہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اس حالات کے اندر جہاں پہ اجناس کی قیمتیں بڑھی بھی ہیں اور وہی ایک بڑی مہنگائی کی وجہ بھی بنی, جس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت اجناس کی قیمتیں بڑھی نہیں ہیں. تو اس ماحول کے اندر خاص طور پہ یہ جو عمران خان نے کسان دوست پالیسیاں اپنائیں, جو حکومت نے پالیسیاں دیں, اور اس کے نتیجے میں یہ جو ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے ہماری 4 بڑی فصلوں کی, یہ اس کے اوپر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے صنعتی ترقی, جناب صنعتی ترقی جو ہے وہ پہلے 9 ماہ کے جو بڑی صنعتوں کے اعداد و شمار آئے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 10.4% اضافہ ہوا, اور پچھلے سال 11.5% اضافہ ہوا تھا. 2005 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ 10% سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے 2005 کے بعد سے کبھی 7% بھی صنعتی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا. اور الحمدللہ یہ 2 سال لگاتار, یہ دوسرا سال لگاتار ہے جس کے اندر 10% سے زیادہ صنعتی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. ہماری برآمدات جن کو بڑھائے بغیر پاکستان نہ خود کفیل ہو سکتا ہے نہ حقیقی طور پر آزاد ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی عمران خان نے ایکسپورٹس کے اوپر, برآمدات کے اوپر زور دیا, پالیسیاں بنائی, وہ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں گزرا جس نے اتنی زیادہ مرکزی حیثیت دی ہو برآمدات کو بڑھانے کے لیے. اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں 26% برآمدات کے اندر اضافہ ہمیں اس سال کے اندر نظر آ رہا ہے. تو یہ تمام جو پیداواری سیکٹر ہے اس کی میں نے آپ کو صورتحال بتائی. اسی طریقے سے اگر آپ توانائی کے ایریا کے اندر آ جائیں, جو دوسرا ایک بہت بڑا ایریا ہے, تو بجلی کی پیداوار میں پچھلے سال سے 10% زیادہ بجلی پیدا کی گئی ہے اس سال. وہ اور بات ہے کہ ان کے آتے ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی, بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی رمضان کے اندر, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 10% زیادہ پیداوار ہوئی بجلی کی پچھلے سال سے. اسی طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو سیلز ہیں, پیٹرول کی سیل جو ہے اس کے اندر پچھلے سال سے 17% اضافہ ہوا, جس سے نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر معاشی پہیہ جو ہے وہ کتنی تیزی سے چل رہا تھا. ان تمام چیزوں کو جب جوڑ کے ہم بیٹھے اور ہم نے اعداد و شمار کو جوڑا تو یہ تو بالکل واضح اب نظر آتا ہے کہ اس سال کا جو ہماری معیشت کی گروتھ ریٹ ہے وہ پچھلے سال کے 5.6% سے بھی زیادہ ہوگا, اور تقریباً یہ 6% تک پہنچے گا. یہ بھی 15 سال کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 2 سال متواتر پاکستان کی معیشت 5% کی نمو سے زیادہ گرو کر رہی ہے. تو یہ آپ کو میں نے کہا کہ
ذرا اچھی خبریں جو ہیں وہ پہلے سنائی جائیں کہ یہ سب ہو رہا تھا، اور یہی تناظر ہے کہ یہاں پاکستان کی معیشت جاری تھی جس وقت ایک بیرونی مداخلت پر مبنی عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، اور عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد کیا ہوا پاکستان کی معیشت کے ساتھ، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جائزہ ڈالتے ہیں اور پھر آگے کی بات کریں گے۔ پچھلے 2 ماہ کے اندر جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، اس میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے، یعنی 37% ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف اس 2 ماہ کے عرصے کے اندر اڑ گئے ہیں۔ اور جو صورتحال اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اسی کی وجہ سے آپ کو روپے پہ دباؤ نظر آ رہا ہے، اور اسی 2 ماہ کے عرصے کے اندر تقریباً 15 روپے کی قیمت کے اندر ڈالر کی نسبت کمی نظر آئی ہے، اور پچھلے ہفتے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً روزانہ 1 روپے، 1.5 روپے، پونے 2 روپے جو ہے وہ روپیہ گر رہا تھا ڈالر کی نسبت۔ اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس خطرناک طریقے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا بڑا ذکر ہوا جی، بڑے بیان بھی ہم نے ان کے سنے، اور ابھی میں مہنگائی کی ایک اور بات مفتاح صاحب کو بھی یاد دلاتا ہوں، لیکن بڑی ہم نے تقریریں سنی اور ہم نے بڑی اعداد و شمار دنیا کے دکھائے کہ دیکھیں، میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھیں، جس کو انگریزی میں کموڈٹی سپر سائیکل کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بنیاد بنی اس مہنگائی کی، اور عمران خان نے اپنے ملک کے لوگوں کو اس مہنگائی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی، اور اس میں 1 سے زیادہ اقدامات ہیں۔ اس کے اندر باقی اخراجات کو بچا کر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو کم رکھنا، ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو براہ راست پیسہ دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے، اس کے اندر اضافہ کیا گیا احساس پروگرام کے ذریعے، لنگر خانے، پناہ گاہ اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے عمران خان نے۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پہلے بھی میں بات یہ کر چکا ہوں کہ ہم 3-4 کو لوگ تھے جو تقریباً روزانہ ہی ہمیں وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگز اٹینڈ کرنی پڑتی تھیں، اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں خاص طور پہ کوئی بھی ایسا کوئی اور ٹاپک نہیں تھا جس کے اوپر وزیر اعظم نے خود براہ راست اتنا کام نہ کیا ہو جتنا کس طریقے سے مہنگائی یہ جو آ رہی ہے، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کو بچایا جا سکے۔ لیکن یہ اہل ترین لوگ جو آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری مہنگائی ہے وہ اس لیے ہے کہ عمران خان کی ٹیم نااہل ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے مہینے کے اندر پاکستان کا افراط زر کی شرح 11 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ پہنچی پہلے مہینے کے اندر، بجائے کہ یہاں پہ کمی نظر آتی، بیان آتا تھا ٹی وی کے اوپر کل سے آٹا 800 روپے کا ہو جائے گا، اگلے دن آٹا 1100 سے 1300 روپے ہو گیا۔ تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ چل میں اس پہ بعد میں آتا ہوں کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ دوسرا، جیسے میں نے کہا تھا، میں مفتاح کو ایک ان کا بیان یاد دلاؤں گا، ویسے تو سوشل میڈیا نے جو ان کی مت ماری ہوئی ہے وہ روزانہ یاد دلاتے ہیں۔ مفتاح، اب تو پاکستان میں شاید کوئی بچہ بھی نہیں بچا ہے جس نے آپ کا وہ بیان نہ دیکھا ہو کہ 137 روپے کا پیٹرول کون پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے، اور ہم پی ڈی ایم والے حکومت کو اجازت نہیں دیں گے 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے۔ جب فیصلہ کرنے جاؤ گا نا مفتاح، یہ یاد رکھنا بیان فیصلہ کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد جناب اپنی سود کی شرح جو ہے، جو ملک کے اندر قرضے لیے جا رہے ہیں، جو حکومت قرضے لے رہی ہے، اس میں صرف 2 ماہ کے اندر 2.5% کا اضافہ، 12.5% کے اوپر ٹی بل ریٹ چل رہا تھا 6 مہینے کا، جس کے اوپر حکومت پیسہ لے رہی تھی بینکوں سے، وہ صرف 2 ماہ کے اندر 12.5% سے بڑھ کر 15% پر پہنچ گیا۔ اس سے کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ لوگ سب جو ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں خریدی جا رہی تھیں، وہ اس پہ بہت منفی اثر پڑے گا۔ لوگ گھر بنانے کے لیے ریکارڈ پیسہ لے رہے تھے، اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا۔ حکومت کے اپنے جو بجٹ ہے اس کے اوپر منفی اثر پڑے گا، اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک دیکھا نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کی سن لیں، جو وہ اس وقت ایڈوائس دے رہے ہیں مفتاح کو روپے کی اور ڈالر کی قدر کے اوپر بھی، اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، صرف وہی سن لیں کہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، مفتاح کو مانے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اسحاق ڈار کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک طرف تو زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جو بیرونی ملک سے ہم قرضہ
لینے کی ضرورت پڑ گئی. اب تو یہ قرضے لینے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ان کے پاس بچا. تو باہر سے جو کیپٹل مارکیٹ سے ہم لوگ ملک جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے, یورو بانڈ جس طریقے سے پہلے ایشو کیا گیا, تو اس کے اوپر ایک رسک پریمیم یعنی پاکستان کی معیشت کتنے خطرے میں ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک اضافی اس کے اوپر ریٹ لگتا ہے جو امریکہ کی حکومت جتنے سے بورو کرتی ہے. ہمیشہ پاکستان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ کتنا فرق ہے وہ اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں سی ڈی ایس سواپ ریٹ کہتے ہیں, لیکن وہ آپ چھوڑ دیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ مزید پیسہ ہے جو امریکہ کی حکومت کی بنسبت پاکستان کی حکومت کو دینا پڑتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ فرق جو ہے وہ تقریباً 4% سے بھی کم تھا. آج وہ فرق جو ہے وہ 9% سے زیادہ جا چکا ہے, یعنی 2 گنا سے زیادہ ہو چکا ہے. تو ایک طرف زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے ہیں اور دوسرا جو باہر سے پیسہ لینا ہے وہ ملنا مشکل ہو رہا ہے. اس وقت تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا, سعودی عرب گئے ہاتھ خالی, یو اے ای گئے ہاتھ خالی, آئی ایم ایف سے ہاتھ خالی, چائنا سے ہاتھ خالی. فی الحال تو کہیں سے پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے, لیکن اگر یہ لینے کے لیے بھی جائیں گے تو یہ قیمت اس رفتار سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ اس صورتحال کے اندر جہاں معیشت کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ صورتحال پہنچ جائے جو شری لنکا کے صورتحال جہاں پہ پہنچی بھی ہے, جہاں پہ پیٹرول ڈلانے کے لیے, پیٹرول خریدنے کے لیے ملک کے پاس پیسہ نہیں بچا ہے کہ ملک میں گاڑی میں پیٹرول ڈلایا جا سکے. پاکستان مہینوں نہیں, پاکستان ہفتوں دور ہے. اس حالات کے اندر آپ کے خیال میں پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ بڑے تو زبردست روزانہ کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہوں گے, ایسی امید ہوگی نا. کر کیا رہی ہو یہ رہا ہے کہ حکومت صرف 2 کام کر رہی. ایک تو پاکستان کا وزیر اعظم جیسے بھی وہ پہنچا اس کرسی کے اوپر, جس کسی نے بھی بٹھایا, جیسے بھی بٹھایا, جتنی دیر کے بھی بٹھایا, ابھی تو کرسی پہ وہی بیٹھے ہوئے, وہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو ہو کیا رہا ہے, مفتاح اسماعیل دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کی طرف, شہباز شریف دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار کی طرف, اسحاق ڈار دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی طرف, نواز شریف دیکھ رہے ہیں آصف زرداری کی طرف, اور آصف زرداری پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصلہ سازی منجمد ہے, فیصلہ سازی منجمد ہے. وہ سیاسی پارٹیاں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں غیر بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے, ان کا پیسہ تو قبول ہے, ووٹ دینے کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو اپنے حلقے کے مروزی حالات کا نہیں پتہ, ووٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن پوری پاکستان کی کابینہ یا آدھی کابینہ بشمول وزیر اعظم کے اس وقت ایک بیرون ملک پاکستانی کے پاس بیٹھے میں اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے کہ پاکستان کیسے چلانا ہے اور کس طریقے سے فیصلے کرنے وہاں پہ, اور وہ بھی ایسا پاکستانی جو مجرم ہے اور جو غلط رپورٹیں دے کے اس وقت یہاں سے بیل کے اوپر فرار ہے, اس کے پاس یہ پہنچے ہوئے. ایک طرف تو یہ تماشا چل رہا ہے, دوسری طرف جو ہے ان کا پالیسی رسپانس ابھی تک ہمیں دیکھنے میں کیا ہے. سوشل میڈیا کے بچوں کو ڈراؤ دھمکاؤ, ان کے پاس ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹو, ان کے گھر جو ہے ایف آئی اے کے چھاپے لگواؤ. اور یہ وہ بچے ہیں, ان کی جا کے ٹائم لائن اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے 4-5 سال کی ان بچوں کی ٹائم لائن دیکھ لیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بھارت جو پاکستان کے ساتھ 5th جنریشن وارفیئر کر رہا تھا, انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے اس 5th جنریشن وارفیئر کی. جا کے ذرا چیک تو کریں نا, ان کے سب اکاؤنٹس ابھی بھی موجود ہیں. ان بچوں کے خلاف ایف آئی اے کے چھاپے لگ رہے ہیں, اور جو کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, وہ پاکستان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے. جو کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے عوام کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ کر کھا لیا ہے, وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی قوم پاگل ہے؟ یہ بھول جائیں, یہ وہ وقت گزر گئے کہ جب دھونس, زبردستی اور خوف سے فیصلے کروائے جاتے تھے. آپ نے یہ جو بھی سائنسدان فیصلہ سازی کر رہا تھا اور پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت پاکستان پر مسلط کی جا رہی تھی, اس وقت وہ فیصلے کرتے ہوئے صرف ایک چیز بھول گئے. وہ بھول گئے کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں. بند کمرے کے اندر شطرنج کی چالیں کھیل کر حکومتوں کو گرانا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن اس ملک میں 22 کروڑ عوام بھی رہتے ہیں, اور الحمدللہ یہ بیدار عوام ہے, یہ خوددار عوام ہے. یہ دیکھ رہے ہیں سب کیا ہو رہا ہے. نہ آپ خوف سے ان کی زبانیں بند کروا سکتے ہیں, اور نہ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلے کر لیے اب اسی پر گزارا کرو. یہ قوم بیدار ہے. اس لیے میں پھر ایک دفعہ کہوں گا, بہت دن سے کہہ رہے ہیں, معاملہ پہلے تھا کہ
महीनों की शायद सूरत हाल है, उससे हफ्तों पर आई, फिर दिनों के ऊपर आ गई है। अगर जल्द फैसले ना हुए, और वो फैसले इमरान खान की मर्जी के नहीं, असद उमर की मर्जी के नहीं, किसी सियासतदान की मर्जी के नहीं, किसी ताकतवर तबके की मर्जी के नहीं, पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के अगर फैसले ना हुए, तो मुझे खदशा है कि आगे मामला दिनों नहीं घंटों तक आता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, फैसले करने की जरूरत है, नीचे लावा पक रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है। जो पहले गम था वो गम अब गुस्से में बदल गया है अवाम का। फैसले करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए फैसले करें, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ सुनकर फैसले करें। कोई मुतालबा, इतना सादा सा मुतालबा, ये मुतालबा ही नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, ये मुतालबा ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दो, सिर्फ ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने दो। इलेक्शन कॉल कराओ, जल्द अज जल्द इलेक्शन कॉल कराओ, और पाकिस्तान की मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान की अवाम के हाथ में छोड़ दें। किसी को कोई इसके अंदर दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी कोई फेवर ना करे, किसी तरीके से भी इसके अंदर दखल अंदाज ना हो। फैसले करें और पाकिस्तान के अवाम को फैसला पाकिस्तान के अवाम के ऊपर छोड़ दें। जी असद भाई, एक बेजर सा सवाल है कि आप इस वक्त अपनी मसलूमियत का रोना रो रहे हैं, हालांकि अगर जमीनी हकायक देखे जाएं तो जितनी महंगाई आपके दौर में हुई है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुई। तिजारती अदम तवाज़ुन अगर देख रहे हैं, इम्पोर्ट आप एक्सपोर्ट का तो कह रहे हैं लेकिन इम्पोर्ट नहीं देख रहे कि इम्पोर्ट कितनी ज्यादा हुई। आप तिजारती अदम तवाज़ुन नहीं खत्म कर सके। कितने प्लांट आपके दौर में बंद थे, उमर अयूब साहब को भी बेहतर पता होगा, तो उस मिनिस्ट्री में रहे हैं। इस सूरत हाल को देखेंगे, लोड शेडिंग का आगाज आपके दौर में हुआ, उरूज इन्हें मिला है। और एक मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुतालबा इलेक्शन से किस इलेक्शन करवाने का मुतालबा किससे कर रहे हैं? पहला जवाब आपसे दो हो गए ना, दोनों सवाल के जवाब देने। पहले वाले सवाल का जवाब जो है, आपने कहा महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं ऐसी गुजरी। मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस वक्त खोलें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की, मैं नहीं चलाता, पीबीएस जो है एहसन इकबाल को रिपोर्ट करता है, प्लानिंग मिनिस्ट्री को, और खोल कर देख लीजिए कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पहले महीने के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो पिछले 11 साल में नहीं हुई। तो ये आपका दावा जो है कि आज तक ऐसी महंगाई नहीं देखी गई जो तहरीक इंसाफ के वक्त में थी, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। ये भी बता दूं आपको, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पहले गुजरी है जहां पे आज भी जो महंगाई है इससे भी 2 गुना अफरात-ए-ज़र की शरह रह चुकी है। चले उसको छोड़ दें। दूसरा जो आप सवाल करें, देखिए फैसला तो करना है इस वक्त, जैसे मैंने कहा, जैसे कैसे भी बैठे हैं शहबाज शरीफ के हाथ में, और ये भी शहबाज शरीफ को पता है कि उनकी पार्टी की एक बहुत बड़ी तादाद बशमूल मरीम नवाज के ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के बाकी पाकिस्तान को छोड़ दें, मुस्लिम लीग नून के इंटरेस्ट के अंदर ये है कि फौरी इलेक्शन कराया जाए। उनको अपनी सियासत गरक होते हुए नजर आ रही है। असद उमर साहब, आपने जो बातें की, गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने जो बात की, जो उन्होंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए, तो नंबर्स ब्लॉक होने के बाद कोई सेकंड ईयर पे कोई राब्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या तमाम राब्ते ब्लॉक हो चुके हैं? सर मुझे नहीं पता कोई राब्ता है या नहीं, मेरा कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर वही कहूँ, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, फैसले जो है सियासतदानों को करने चाहिए। फैसले सियासतदानों को। आप वज़ीर खजाना भी रहे हैं, मुझे को भी देखते रहे 3.5 साल में, कहीं ना कहीं पे आपका जो था वो किरदार था। अब मौजूदा सूरत में इलेक्शन तो जब अनाउंस होंगे तब ही होंगे। अब बतौर मईशतदान और बाद में सियासतदान आप ये बताएं कि हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि माशी माहिरीन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ना इजाफा किया गया तो मुल्क पुराना खासा उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ हम निशानदेही। अच्छा देखें, इसको ज़रा से समझने की कोशिश करें। इसको इंफरादी तौर पे एक अलग से आप चीज़ को नहीं देख सकते। ये बुनियादी तौर पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ज़खायर के अंदर कमी आ रही है, क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है कि चाहे कितने भी बयान दे दें हुकूमत के नुमाइंदे, मरियम औरंगज़ेब जितनी दफ़ा भी कह दें कि हम 14 महीने अपनी हुकूमत पूरी करेंगे, किसी को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। जब किसी को यही नहीं पता कि आज से 1 महीने के बाद हुकूमत में कौन होगा, तो जो सरमायाकार है, जो मईशत के एजेंट होते हैं, वो जब फैसले करते हैं वो फैसला करते हैं एक यकीन की बुनियाद पे। गैर यकीनी मईशत के लिए जहर है, और इस वक्त वो जहर चारों तरफ फैला हुआ है। जब तक आप ये गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म नहीं करेंगे, और जैसे मैं कह रहा हूँ आप अगले 12 भी दे दें स्टेटमेंट कि ये हुकूमत पूरी करेगी, किसी को यकीन नहीं आ रहा, उनके अपने लोगों को नहीं यकीन आ रहा। आपको पता है, आप भी मिलते होंगे, हम भी सुनते रहते हैं, लोग जो उनके साथ मिलते हैं, आप उनकी बातें खुद सुन ले, उनको खुद को यकीन नहीं है कि उनकी हुकूमत 2 महीने बाद होगी कि नहीं होगी। अभी आपने कहा कि
اس دوران یہ بتائیے کہ 3 سال تو آپ کے پاس تھے، اگر 3 سال میں یہ گھر کا بجٹ نہیں، یہ ریاست تھی، ایسے کیا اقدامات نہیں کیے جا سکے کہ 1.5 ماہ میں ملک دیوالیہ؟ ابھی آپ کو بتا دیں جناب، جس وقت جون میں 2019 میں جو ہم نے اسٹیبلائزیشن کے پورے پروگرام کر کے پہلے جہاں سے یہ سب جگہ سے خالی ہاتھ آ گئے، وہاں سے عمران خان کی ساکھ کے اوپر، اس کی دیانت کے اوپر یقین کرتے ہوئے لوگوں نے مدد کی، اس سے ہمیں موقع ملا کہ ہم نے IMF کے ساتھ ایک پروگرام نیگوشیٹ کیا جو پہلے انتہائی مشکل شرائط کے اوپر تھا، وہ اس کے بعد نرم شرائط کے اوپر ہم نے کیا، تو وہ تقریباً مئی کے اندر ہوا۔ جون میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر اسٹیٹ بینک کے $9 ارب سے کچھ زیادہ تھے۔ جس دن تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس دن $16 ارب کے تھے، $7 ارب کا اضافہ کیا جا چکا تھا۔ $7 ارب کا اضافہ، اس میں سے $6 ارب صرف 2 ماہ میں اڑ گئے میرے بھائی۔ جو تنکا جوڑ کے 2.5 سال میں جمع کیا تھا وہ 2 ماہ کے اندر اڑ گیا ہے۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا، اگر معیشت کے اتنے برے حالات تھے تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ پہ تو تحریک انصاف کا کوئی کنٹرول نہیں ہے نا۔ نیو یارک کی یا شکاگو کے اندر یا فیوچر ٹریڈ ہوتے ہیں اس پہ تو تحریک انصاف کا، عمران خان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہاں پر سب کچھ ہونے کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، جس دن عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو ہمیں جو اضافی پیسہ دینا پڑتا تھا وہ 4% تھا، اور آج وہ 9% سے زیادہ ہو گیا صرف 2 ماہ کے اندر۔ سبسڈی ختم کرنے کے وجہ سے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے سبسڈی ختم کرنی تھی فیول پر، آپ نے جان بوجھ کر نہیں ختم کی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، ہم نے جان بوجھ کے نہیں ختم کی، یہ تو بالکل ان کا الزام درست ہے۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ عمران خان نے کہا کہ ایک غیر معمولی مہنگائی اس وقت آئی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ جب یوکرین وارا کا مسئلہ آیا تو اس کے بعد تو پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کل بھی برینٹ جو ہے کو تقریباً $110 کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا، اور عالمی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید 4 مہینے 5 مہینے تک یہ صورتحال رہے، اور اس کے بعد یہ ایک عمومی جو صورتحال ہے اس پہ واپس آ جائے گی۔ تو عمران خان نے کہا کہ اچھا اگر یہ عارضی چیز ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اور کون سے اخراجات ہیں جو اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے، جن کو ہم کم کر کے اس پیریڈ کے لیے اس پیٹرول کی قیمت نہ بڑھنے دیں، بجلی کی قیمت نہ بڑھنے دیں، اور اس کو فائنینس کر دیں ان اخراجات کی کمی سے۔ شوکت ترین بڑی تفصیل سے اس کے اوپر اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی ٹویٹ کر کے بھی بتا چکے ہیں کہ 466 ارب روپے کا کہاں سے فائنینشیل پیکج بنایا گیا تھا جس سے یہ کیا گیا تھا۔ تو بالکل یہ آپ کا الزام 100% درست ہے کہ عمران خان نے جانتے بوجھتے سوچتے باہواز یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی عوام پہ اور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اسد عمر صاحب، اتنی رہ رہے کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں، پنجاب میں ابھی تک کابینہ بھی نہیں بن سکی، بڑا صوبہ ہے، اس کا کتنا ایفیکٹ اکانومی میں پڑ رہا ہے؟ بہت بڑا ایفیکٹ پڑ رہا ہے جی۔ وہاں پر ایک تماشا ہے، کبھی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ گیلریوں کے اندر ووٹ ہوتے ہیں، پھر ہوٹلوں کے اندر ووٹ ہوتے ہیں، پھر جہاں پہ آئین میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، اسپیکر جا کے اوت لے لے کہ لکھا ہوا ہی نہیں کہیں، آئین نئے نئے لکھے جا رہے ہیں۔ یہی تو میں بول رہا ہوں نا، ایک غیر فطری چیز کو چلانے کے لیے آپ کو وہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جس سے آپ دلدل میں اور دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک بنیادی غلطی کو آپ کو پتہ ہے نا کہ کنویں سے کس کو نکالنا پڑتا ہے پانی صاف کرنے کے لیے، تو جب تک وہ نہیں نکلے گا کنویں تک یہی صورتحال رہے گی۔ آپ نے سوال کیا تھا بجلی کا، مفتاح اسماعیل صاحب کو میں کئی بار 3 ٹویٹس میں کر چکا ہوں گراف کے ساتھ، انہوں نے کلیم کیا تھا کہ 12 روپے پہ مسلم لیگ نون کی حکومت آگے بجلی بیچے گی، تو کریں نا، ابھی کون روک رہا ہے؟ اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ان کے دور کے تھے تو اس کو اڑا دیں، ان کی وجہ سے 450 ارب روپے سے کیپیسٹی پیمنٹ فکس پیمنٹ اٹھ کے 1450 ارب روپے پہ اگلے سال آ رہے ہیں، ان کے کیے ہوئے ہیں، تو اس کو وہ کم کریں۔ ترسیل پچھلے رمضان آپ دیکھ لیں، ہمارے دور کے رمضان دیکھ لیں، سحر اور افطار کے ٹائم پہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، بجلی کا نظام بہتر جا رہا تھا، بہتر کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی آ کے اچانک ان سے نہیں چل رہا، کیوں؟ کیونکہ اناڑی بیٹھ کے ہیں اور امپورٹڈ حکومت ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ لندن کے مزے لے رہے ہیں۔ اس ساری چیز میں یہ ایڈ کر دیں کہ سارا وقت ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اس وقت تو سب سے زیادہ مزے اس وقت زرداری صاحب لے رہے ہیں، وہ ان کو جو مزہ آ رہا ہے نا اس وقت شہباز شریف کی بے بسی دیکھ کے، وہ شاید ہمیں کسی کو نہیں ہے۔ جی آخری سوال کر لیتا ہوں۔ آپ نے سری لنکا کی بات کی کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ سبسڈی جو تھی وہ انہوں نے دی، آپ لوگوں کی حکومت نے بھی وہی کیا کہ سبسڈی۔ میں آپ کو پوری تفصیل سے جواب دے چکا ہوں کہ وہ سبسڈی جو ہے، اگر وہ سبسڈی آپ عوام کی جیب سے دیں گے تو تباہی آتی ہے۔ وہ جب سبسڈی کے لیے باقاعدہ ہوم ورک کر کے تیاری کر کے
ہیڈ آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں سے پھر فائنینس کیا جائے تو نیٹ امپیکٹ ہماری جو فزیکل پوزیشن تھا اس کے اوپر 0. تھینک یو جی.